السلام علیکم میری آن لائن فیملی. ہم برے نہیں ہوتے، ہماری عادت بری ہوتی ہے. ٹاکسک پیپل یعنی کہ منفی مزاج انسان، منفی سوچ رکھنے والا انسان. یہ کون ہوتے ہیں؟ یاد رکھیے، ہر ٹاکسک پرسن کے پیچھے ایک پاسٹ ہوتا ہے. اگر پاسٹ اچھا ہے تو انسان نارمل ہوگا. اگر پاسٹ بہت زیادہ سنگین ہے، بہت زیادہ برا ہے، اس کی جو لائف گزری ہے وہ بہت زیادہ تکلیفوں سے گزری ہے، وہ انسان یا وہ بچہ کبھی بھی نارمل نہیں ہو سکتا. اب مثلاً ایک بچے کی پرورش ایسی جگہ پر ہوئی ہے جہاں پہ اس کے والدین کی آپس میں روز لڑائی ہوتی ہے، یا پھر اس کی ماں کو روز مار پڑتی ہے. وہ بچہ، اس بچے کے 90% چانسز ہیں کہ وہ ٹاکسک ہو سکتا ہے، اور ایسے انسان کا علاج ضروری ہے، اور یہ ایک تھراپسٹ کر سکتا ہے. لیکن پتہ ہے یہ علاج ممکن کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے ایگو، مطلب کہ غرور، تکبر. اس انسان نے جب ماننا ہی نہیں ہے کہ میں غلط ہوں یا میں کچھ غلط کر رہا ہوں، تو وہ کیا ٹھیک ہوگا؟ اب ٹاکسک انسان کیا کرے گا؟ اب یہاں پہ مین بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ یہ انسان ٹاکسک ہے؟ جو انسان ٹاکسک ہوگا وہ کسی بھی اچھے ماحول کو، کسی بھی اچھی محفل کو، اس میں یہ ہنر ہے، آپ اس کو ہنر کہہ سکتے ہیں، وہ اس کو خراب کر دے گا. اس میں نیگیٹیوٹی ہی اتنی زیادہ بھری ہوئی ہے کہ وہ اس کو ماحول کو خراب کر دے گا. وہ اپنی بات منواتا ہے. اگر 4 بندے ایک کام کر رہے ہیں تو وہ کہے گا کہ بس لیڈرشپ میری ہو. اس میں اس کی ایگو، اس کی انا آگے آتی ہے. کبھی آئینہ نہیں دیکھے گا. آئینہ نہیں دیکھے گا مطلب یہ جو شیشہ ہمارے سامنے ہے یہ نہیں. اگر آپ اس کو بتانے کی کوشش کریں بھائی آپ غلط کر رہے ہیں، وہ نہیں مانے گا، کبھی بھی وہ نہیں مانے گا کہ میں یہ غلط کر رہا ہوں. اور سب سے بڑی بات ٹاکسک بندے کی ایک نشانی ہے اوور ججمنٹ. وہ ہر چیز کی ججمنٹ کرے گا. اگر ہم لوگ جا رہے ہیں، ٹائر میں ہوا نہیں ہے، یہ ایک نارمل بات ہے، لیکن اس نے ہر چیز کی ججمنٹ بہت زیادہ کرنی ہے یہاں تک کہ وہ معاملہ خراب ہو جائے. اب اس میں اس بندے کا، اس ساری سچویشن میں اس بندے کا کوئی بھی قصور نہیں ہے، کیونکہ وہ جب دیکھ رہا ہے تو وہ ایسے دیکھ رہا ہے، وہ اس دنیا کو نہیں دیکھ رہا، اسے اپنا پاسٹ نظر آ رہا ہے، وہ اپنے پاسٹ کے درمیان میں سے دیکھ رہا ہے. بیچ میں اس کا پاسٹ آ جاتا ہے جو اس سے جڑا ہوا ہے. اب اس کو الگ کون کرے گا؟ اس کے پاسٹ کو الگ کون کر سکتا ہے؟ ایک تھراپسٹ. لیکن وہ تب کرے گا جب اس کی ایگو کرنے دے گی. اس کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. سلام میں پہل کریں، ایگو ختم ہوتی ہے. آپ سجدہ کریں گے، ایگو ختم ہوتی ہے. اللہ اکبر اذان ہو رہی ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، انسان کی ایگو ختم ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں ایسی بنا دی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں، یہاں تک کہ چھوٹے بچوں کی بات کی رسپیکٹ کریں، اس سے بھی ایگو ختم ہوتی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے جو سوسائڈر ہے وہ نارمل ہے؟ جو دہشت گرد ہے وہ نارمل ہے؟ نہیں، وہ نارمل نہیں ہے، وہ بھی ٹاکسک ہے. جو جھوٹ بول رہا ہے، جو نشہ کر رہا ہے، جو غلط کام کر رہا ہے، جو ایک عورت کی، ایک لڑکی کے 17 ٹکڑے کر کے اس کو پھینک رہا ہے، کیا وہ نارمل تھا؟ یہ انسان کے اندر ایک بیماری ہے، وہ موجود ہوتی ہے لیکن وہ پہچان نہیں پا رہا اس کو. ایک جو ذہنی مریض ہے جس کو ہم پاگل کہتے ہیں، بالکل جس میں دماغ ہی نہیں ہے، اس کے لیے تو ایک جگہ موجود ہے. ٹھیک ہے وہ پاگل خانے میں رہ سکتا ہے اگر بہت زیادہ مسئلہ ہے، کیا اس کا علاج ہوتا ہے؟
لیکن ٹاکسک پرسن کا کیا کیا جائے؟ اسے تو پتہ ہی نہیں ہے میرے ساتھ یہ پرابلم ہے، اور یہ سارے بننے کے پیچھے اس کا پاسٹ ہے. عدالتوں میں کیس چل رہے ہیں، لٹکتے جا رہے ہیں، سالوں سال لگ رہے ہیں. اس سب کے پیچھے کیا ہے؟ غصہ، ایگو. اور ایگو جڑی ہوئی ہے ٹاکسک پرسن سے. اس سب کا حل تو یہی ہے کہ اپنے پاسٹ کو اپنے سے دور کریں. لیکن یہ کیسے ہوگا؟ اس کے لیے تھیراپسٹ کو بتانا پڑے گا، اور تھیراپسٹ کے سامنے تو آپ کو کھل کے اپنا ماضی بیان کرنا پڑے گا. جب آپ اپنا ماضی کسی کے سامنے رکھ دیں گے تو وہ الگ ہو جائے گا. آپ اس بندے کو سمجھا سکتے ہیں بھائی آپ سے لوگ نفرت کر رہے ہیں، وہ آپ کے سامنے بیان نہیں کر رہے، آپ کو اگنور کر رہے ہیں لوگ. اس سے وہ محسوس کرے گا کیا واقعی مجھے وہ اگنور کر رہے ہیں، مجھ سے لوگ تنگ ہو رہے ہیں، مجھ سے لوگ الگ ہو رہے ہیں، میں اکیلا ہوتے جا رہا ہوں. ایک اور بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کہیں میں تو ٹاکسک نہیں ہوں، کہیں آپ تو ٹاکسک نہیں ہے. کیسے پتا چلے گا؟ آپ دیکھیں کہ اگر آپ کی موجودگی میں لوگ دباؤ محسوس کر رہے ہیں، لوگ گھٹن کا شکار ہو رہے ہیں، آپ کی محفل سے لوگ اٹھ کے جا رہے ہیں، یا آپ ملنے کے لیے، آپ بیٹھنے کے لیے آئے ہیں تو وہاں پہ خاموشی ہو گئی ہے، آپ سمجھ جائیں کہ وہ لوگ آپ کی بات نہیں سننا چاہ رہے ہیں. تب خرابی آپ میں ہے، خرابی ماحول میں نہیں. یہ وقت ہے جہاں آپ نے خود کو ٹھیک کرنا ہے. سب سے پہلے اپنی منفی سوچ کو ٹھیک کرنا ہے. اگر کہیں پہ کوئی بات چیت ہو رہی ہے، کوشش کریں اس میں آپ مثبت چیز زیادہ دیکھیں، نیگیٹیوٹی کو کم سے کم سوچیں. اور اگر آپ کا پاسٹ ہے تو سب سے بڑی چیز ہے پاسٹ کو بھولنے کی کوشش کریں. اس کا اور کوئی حل اور کوئی علاج نہیں ہے. جو ایک تھیراپسٹ کر سکتا ہے وہ آپ خود بھی کر سکتے ہیں. اگر آج آپ کے ساتھ ایک مسئلہ ہو رہا ہے تو اس سے آپ بچ بھی سکتے ہیں. یہ نہیں سوچیں کہ کل بھی میرے ساتھ ایسا ہوا تھا، یہ تو پھر میرے ساتھ وہی ہونے جا رہا ہے. اگر آپ کو کسی نے کہہ دیا ہے، فرینڈز، فیملی یا آپ کے سرکل میں دوستوں نے کسی نے کہہ دیا ہے کہ آپ ٹاکسک ہو یا آپ ذہنی مریض ہو، اب آپ کیا کریں گے؟ سب سے پہلے آپ بلیم گیم دینا بند کر دیں. مطلب یہ ہے ہر چیز میں دوسرے کا قصور بنانا. آپ مانیں کہ غلطی میری بھی ہو سکتی ہے، میں بھی انسان ہوں، میں بھی غلطی کر سکتی ہوں، آپ بھی غلطی کر سکتے ہیں. چاہے میں نے پی ایچ ڈی کر رکھی ہو پھر بھی میں غلطی کر سکتی ہوں. جب یہ میں مانوں گی تب ہی میری ایگو ٹوٹے گی، اور تب ہی میں ایک نارمل لائف جی سکوں گی. دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنی غلطی تسلیم کریں. اپنی مسٹیک آپ تسلیم کریں. اگر غلطی ہو گئی ہے کہیں ٹھیک ہے مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، یا یہ غلطی بھی میں بھی کر سکتی ہوں، یہ بھی مانے. اگر میں نے غلطی سے کبھی کسی کی رسپیکٹ نہیں کی اور مجھے کوئی کہہ رہا ہے کہ آپ نے تو اس دن اپنے سر یا اپنے ٹیچر کی رسپیکٹ میں یہ بات نہیں کی، اب میرے اندر سے، کیونکہ میں دل سے تو رسپیکٹ کرتی ہوں، میں مان نہیں رہی. ایک پوائنٹ پہ آ کے اگر میں تھوڑا سا جھک جاؤں، اس سے کیا ہوگا؟ میرا اپنا ہی فائدہ ہے. میری ایگو ٹوٹ جائے گی، غرور ختم ہو جائے گا، اور میں ایک اچھی لائف سکون سے جی سکتی ہوں. میرا دماغ ریلیکس ہو جائے گا، میں نارمل رہوں گی. اب سب سے پیچیدہ بات، اگر آپ کسی ایسے انسان کے ساتھ ہیں، آپ کا ساتھی ٹاکسک ہے، آپ کو پتہ چل گیا ہے، اب کیا کریں گے؟ اس کا سب سے بہتر سلوشن یہی ہے کہ اس کو اپنی زندگی سے نکال دیں، یا آپ اس کی زندگی سے نکل جائیں. اس کا اور کوئی حل نہیں ہے. کیونکہ جو نارمل انسان ہے وہ مار کھانے کے بعد، دو ڈنڈے کھانے کے بعد ٹھیک ہو جائے گا، لیکن جو ٹاکسک پرسن ہے وہ تھوڑی دیر بعد سیم ویسا ہی ہوگا. کیونکہ اس کو تو نظر کچھ آ ہی نہیں رہا. اس کو یہ جو ہمارا معاشرہ ہے، یہ سوسائٹی، یہ نہیں نظر آ رہا. اس کو وہ نظر آ رہا ہے جو اس کا پاسٹ ہے، جو اس کے اندر گھسا ہوا ہے، جس کو
توبہ سے نکالا جا سکتا ہے، سجدے سے نکالا جا سکتا ہے، انسان کا غرور ٹوٹ جائے، چھوٹی چھوٹی بات پہ معافی مانگے، بہت ساری چیزیں ہیں. اپنے گھر کے ملازم سے بھی اپنی غلطی پر معافی مانگ لے. اب اس پہ گھر کا ماحول بھی بہت اثر کرتا ہے. اگر گھر کا ماحول ہی ایسا ہے کہ جس کے اندر ایک انسان جو ہے وہ بالکل اپنی باؤنڈریز میں پرفیکٹ طریقے سے رہ رہا ہے تو وہ بھی تھوڑا بہت سیکھے گا. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو اس کے لیے پاسبل نہیں ہے سیکھنا. بیسٹ یہی ہے اگر آپ کا کوئی ایسا کسی ایسے دوست سے آپ کی کسی ایسے پرسن سے آپ کی دوستی ہو گئی ہے تو کوشش کریں کہ آپ اس کی زندگی سے نکل جائیں. اگر آپ ذہنی سکون چاہتے ہیں اور اگر آپ اپنی زندگی کو آرام سے جینا چاہتے ہیں. دوسری بات یہ ہے اگر وہ ٹاکسک پرسن ایسا ہے کہ جس کو کسی بھی صورت آپ اپنی زندگی سے نکال ہی نہیں سکتے تو کیا کریں گے؟ وہ آپ کا چھوٹا بھائی ہے یا وہ آپ کا بچہ ہے، اپنا بچہ ہے. ہمارا اپنا بچہ بھی ٹاکسک ہو سکتا ہے، یا آپ کا ہمسفر ہے، آپ کی بیوی ہے، آپ کا شوہر ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ تو اس کا سب سے بیسٹ سولوشن یہی ہے آپ اس کو اوائڈ کریں. بہت زیادہ اوائڈ کریں. پتھر بن جانا ہے آپ نے. مطلب کہیں سنی معاف، جو اس نے کیا معاف، جو آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے. ایک کچھ باؤنڈریز قائم کر لیں چھوٹی چھوٹی. جیسے اگر وہ آپ کا دوست ہے، آپ اسے بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں، کہنے یار 3 منٹ کا میرے پاس ٹائم ہے، میں کسی ضروری کام سے بھی جانا ہے یا میں نے فلاں کام کرنا ہے، تو اس کے مائنڈ میں آ جائے گا کہ ٹھیک ہے میں نے 3 منٹ میں، وہ اپنے مدعے کی بات کرے گا. اس سے اس کا بیہیویئر اتنی دیر میں چینج نہیں ہوگا اور وہ ٹاکسک نہیں ہوگا. اس سے پہلے آپ کا کام بھی ہو جائے گا. یا پھر اس کو کوئی موضوع بتا دیں، یار مجھے یہ کام ہے، اس کام سے آیا ہوں. اس سے بھی ایسا ہی ہوگا. اور اگر آپ کا ہمسفر ہے تب آپ نے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بحث تو بالکل نہیں کرنی ہے. آپ نے صبر کرنا ہے اور کم از کم جب اس کو غصہ آیا ہے 20 منٹ اس کو بولنے دیں. اگر وہ 20 منٹ غصے میں بول رہا ہے تو بولنے دیں، صبر کر جائیں. 20 منٹ کے بعد کیا ہوگا؟ غصے کا ٹائم ہی اتنا ہے. 20 منٹ سے زیادہ غصہ نہیں رہتا. انسان کو خود تھوڑی دیر بعد چاہے جتنا بھی سخت انسان ہو اس کو اندر سے احساس ضرور ہو جاتا ہے کہ یار میں غلط تھا. تو اگر وہ آپ کا شوہر ہے یا آپ کی بیوی ہے، 20 منٹ کے بعد جب اس کو احساس ہوگا تو آپ کا معاملہ نارمل ہو سکتا ہے. لیکن اس وقت اگر آپ بھی آگے سے تھوڑا سا بولیں گے تو اس نے اور زیادہ بولنا ہے. وہ تو آپ کی لڑائی پھر اتنا زیادہ ہو جائے گی کہ آپ کو جینا محال ہو جائے گا. تو آپ نے صبر کرنا ہے، کیونکہ ہمارے اسلام میں بھی یہی ہے کہ آپ کو بہت زیادہ غصہ آ رہا ہے، اگر آپ کھڑے ہوئے ہو بیٹھ جاؤ یا پھر آپ اٹھیں پانی پی لیں. اس میں آپ کو تھوڑا سا ٹائم مل جاتا ہے جس سے وہ جو غصہ ہے اتنی دیر میں وہ تھوڑا کنٹرول ہو جاتا ہے اور انسان کا دماغ تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جاتا ہے. تو کوشش کریں کہ معاف کرنا سیکھیں، کیونکہ آپ کے ماضی میں جو کچھ بھی ہوا ہے اگر آپ معاف کر دیں گے تو وہ جو وزن آپ نے جو پتہ نہیں کتنے من کا وزن اٹھایا ہوا ہے اس کے ساتھ آپ کیسے چلیں گے؟ ایسے 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 آپ تو نہیں چل سکتے. 2 من کا وزن آپ اٹھا لیں کیسے چلیں گے؟ لیکن اگر آپ کے پاس کچھ بھی بوجھ نہیں ہے آپ تو بھاگتے چلے جائیں گے. زندگی بھی ایسے ہی ہے، آپ اپنی لائف میں بھی آسانی سے چل سکیں گے، دوڑ لگائیں گے اگر آپ معاف کرنا سیکھ جائیں. دوسرا یہ ہے کہ اپنی ایگو کو کم کریں، خود کی غلطی تسلیم کرنا سیکھیں. نیگیٹیوٹی بالکل نہیں رکھنی ہے. جو بھی معاملہ ہے کچھ غلط ہو بھی گیا ہے تو پازیٹیو سوچنے کی کوشش تو کریں. اگر آپ کسی ایسے پرسن کے ساتھ ہیں تو اس کو کوشش کریں کہ اگنور کریں.
اور کچھ نہیں کر سکتے تو اگنور کریں، اور اگر کہیں پہ اچھا ماحول چل رہا ہے تو کوشش کریں کہ آپ کی وجہ سے وہ خراب نہ ہو، کہ شادی کا ماحول ہے یا کہیں دوست بیٹھے ہیں، یا ایک آپ کی چھوٹی سی بات، چھوٹے سے تانے کی اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے، چھوٹا سا تانا دے دیا، اس سے اگلے پہ بہت زیادہ اثر پڑتا ہے۔ اور کوشش کریں کہ سچ بولیں، صبر کریں اور خوش رہیں۔ میرے اس میسج کو زیادہ سے زیادہ اپنے فرینڈس اینڈ فیملی میں شیئر ضرور کیجیے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایک شیئر کی وجہ سے یا میرے ایک میسج کی وجہ سے اگر کسی کی لائف میں تھوڑی سی بھی چینج آ سکتی ہے تو اس سے اچھی بات کیا ہوگی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو کل ملتی ہوں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔